बज़्म के मुंतज़िमीन या शुरकाए प्रोग्राम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और अपने हिस्से के काम की तैयारी भी की और उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश भी की। मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी सलाहियत को जिला बख्शे और मज़ीद तक़वियत अता फरमाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आज जो है मैं आपके सामने दो बातें अर्ज़ करूँगा। एक तो मौजू की मुनासबत से और दूसरी बात होगी प्रोग्राम की मुनासबत से, प्रोग्राम के ताल्लुक से। सबसे पहले प्रोग्राम के मौजू से मुताल्लिक़ जो बात है क़ज़िया फ़लस्तीन, आपने इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें सुनी, सवालात भी किए गए, जवाबात भी आए कि क़ज़िया फ़लस्तीन ये बहुत पुराना क़ज़िया है और ये हमेशा तनाज़ुआत का शिकार रहा है। सरज़मीन फ़लस्तीन की अज़मत ये मुसलमानों के दिलों में भी है, यहूदियों के दिलों में भी है, ईसाइयों के दिलों में भी है। इसलिए सब लोग इसको हासिल करने के लिए लड़ते झगड़ते हैं, खून रेज़ी तक भी बात आ जाती है और वो बरसरे पैकार भी हो जाते हैं। बात ये आई कि असल हकदार कौन है, सरजमीन फ़लस्तीन का असल हकदार कौन है, किसको मालिकाना इख्तियार हासिल है। तो ये पुरानी बात तो छोड़ दीजिए जो यहूदी कह रहे हैं कि चूंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर हुकूमत की थी और हम उनके मानने वाले हैं, इसलिए हम इसके असल हकदार हैं और मालिकाना हुकूक रखते हैं। इसलिए कि ये जदीद दौर है, ये मॉडर्न एरा है। यहाँ पर होता क्या है कि जिसकी हुकूमत जहाँ कायम हो जाती है कि दूसरी कौम वहाँ आकर के जबरदस्ती आबाद नहीं हो सकती है। अगर कोई कौम आकर के कोई मुनज़्ज़म मुल्क के अंदर और कोई मुनज़्ज़म रियासत के अंदर आबाद होना चाहे तो वहाँ की जो मुनज़्ज़म हुकूमत है, वहाँ की जो इंतखाब शुदा रियासत है, वो अगर इजाज़त दे तभी दाखिल हो सकती है, तभी आबाद हो सकती है। अगर वहाँ की हुकूमत इजाज़त न दे फिर आकर के अगर वो आबाद हो जाए तो वह गासिब कहलाता है। अगर वो ये दलील दे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जमीन अता की है और हमें इसका मालिकाना हक है, ता क़यामत हम इसके मालिक रहेंगे, हम इसके दावेदार हैं, इसके हकदार हैं, तो ये भी गलत है। क्यों? इसलिए कि जब तक आप अल्लाह के नेक बंदे हैं तब तक अल्लाह की मुराद आपके लिए है, और जब अल्लाह के आप बागी हो जाएंगे तो बागियों को मुराद नहीं मिलती, बागियों को सजाए मौत मिलती है। ये दीनी फैसला भी है और ये दुनियावी फैसला भी है, सबका इस पर इत्तिफाक है। अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है कि कोई अगर सरकशी करे, कोई अगर बगावत करे तो वो मूजिब कत्ल है, वो मुस्तहिक़ कत्ल है। बगावत मूजिब कत्ल हुआ करती है। और दुनिया का भी यही कानून है कि अगर कोई हुकूमत से बरसरे पैकार हो जाए, हुकूमत के खिलाफ झंडा उठा ले तो वो सजा का मुस्तहिक हो जाता है, वो कत्ल का मुस्तहिक हो जाता है। तो हमारी हुकूमत पहले फलस्तीन में थी, मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों की मुनज़्ज़म रियासत थी और यहूदियों ने आकर गासिबाना कब्जा किया। तो ये लोग बागी हैं, ये लोग गासिब हैं, इनको मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। अगर ये इस सरजमीन के दावेदार हैं तो ये गलत हैं। ना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनको मुराद मिल सकती है, ना ये जमीन अतिये के तौर पर मिल सकती है, और ना दुनिया का मुनज़्ज़म निज़ाम और दुनिया का जो बाज़ाब्ता कानून है वह कानून भी इसको इजाज़त नहीं दे सकता है। तो इसीलिए इनका ये कहना कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें ये ज़मीन मिली है, ये भी गलत है।
اور دور جدید کے ضابطے کے مطابق، دور جدید کے قانون کے مطابق جہاں پر کسی قوم کی حکومت ہو، جس سرزمین پر کسی کی ریاست پہلے سے بسی ہوئی ہو، تو پھر کسی کی ریاست ہو، کسی کا اقتدار ہو، تو وہاں کوئی اور قوم آ کر آباد نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو بٹوارے کا مسئلہ ہے، یہ جو قومیت کا مسئلہ ہے، یہ اب کا مسئلہ ہے۔ پہلے یہ قومیت نہیں ہوا کرتی تھی، یہ سرحدی حد بندیاں نہیں ہوتی تھی، پہلے خلافت ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کو اجازت تھی کہ جہاں پر ان کو سکون ملے، جہاں پر ان کو امن ملے، وہاں جا کر آباد ہو سکتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کی خلافت کو چکنا چور کرنے کے لیے، اس کو پارا پارا کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا کہ قوم میں لوگوں کو بانٹ دیا جائے۔ اگر کوئی سعودی عرب کا باشندہ ہے تو دوسرے ملک کی سرحد کو بغیر اجازت کے پار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ مسلمانوں کی جو مضبوط طاقت ہے، وہ قوت ہے، اور خلافت کی وجہ سے جو یہ مضبوط ہوتے ہیں وہ خلافت پارا پارا ہو جائے۔ تو یہ شروع ہی سے ہماری سرزمین ہے اور شروع ہی سے ہماری اس پر حکومت رہی ہے۔ باقی ان لوگوں کی جب حکومت تھی لیکن جب حکومت ختم ہو گئی، دوبارہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہماری مسلم ریاست ہے، ہماری مسلم حکومت ہے، تو پھر ہم اس کے حقدار ہیں، ہم مالکانہ حق رکھتے ہیں۔ یہ ایک یعنی اجمالی بات ہو گئی، یہ ایک اجمالی جواب ہو گیا قضیہ فلسطین کے بارے میں کہ دیکھیے ابھی اس تنازع سے پہلے، یہودیوں کے فلسطین میں آنے سے پہلے ہماری حکومت تھی، وہاں پر ہماری ریاست قائم تھی، اس لیے یہ بعد میں آ کر کے بسے ہیں، تو یہ باغی ہیں، یہ غاصب ہیں، ان کی حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یہیں پر جو ہے ہم اس مسئلے کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے برسر پیکار ہوتے ہیں، ہم سے مجادلہ کرتے ہیں، ہم سے لڑائی کرتے ہیں، تو وہ اپنے موقف میں ناجائز کام کر رہے ہیں، یہ اپنے موقف کے اندر غلط کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کو بھی اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ لیکن میں سچی بات آپ کو بتا دوں کہ یونائٹڈ نیشنز جو اقوام متحدہ ہے، یہ سب سے غیر مؤثر تنظیم اور سب سے بے اثر ادارہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر خون ریزی کا ماحول گرم ہے، آج ہی حملہ ہوا یہودیوں کی طرف سے، لیکن اگر یہ تروس اور عارضی جنگ بندی ہوتی ہے، متارکہ جنگ ہوتا ہے، تو یو این کا بیان صرف خیر مقدم کا آتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اس جنگ بندی کا خیر مقدم کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی فعال شرکت نہیں، کوئی بھی فعال حصہ داری نہیں، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہیں جس کے اثر سے اس جنگ بندی کو روک دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ بے اثر اور غیر مؤثر ادارہ یا تنظیم کسی کے بارے میں اگر فیصلہ کر دے تو لوگ، قومیں یا ممالک ان کی بات کو یا ان کے فیصلے کو کیسے مانیں گے؟ نہیں مان سکتے۔ اس لیے اگر یونائٹڈ نیشنز کوئی اگر فیصلہ کرتا ہے، چاہے کسی کے خلاف ہو یا اس کے موافق ہو، اس کے حق میں ہو، تو اس کے اندر، یونائٹڈ نیشن کے اندر قوت تنفیذ بھی ہونی چاہیے۔ قوت تنفیذ اگر نہیں ہے تو کسی کے فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہودی ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن پاورفل ہے، اسی لیے یو این کے ہر بیان کی تردید کرتا ہے جو اس کے مخالف جاتا ہے۔ اگر یو این نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا اور ہم لوگوں سے رائے لیے بغیر، ہم لوگوں کے اتفاق کے بغیر اگر فیصلہ کر دیا تو پھر ہم اس فیصلے کو کیوں مانیں گے؟ اگر آپ مصالحت کروانا چاہ رہے تھے تو پھر دونوں کو بیٹھانا چاہیے، دونوں سے موافقت لینی چاہیے، دونوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ٹو نیشن سولوشن ہم پیش کر رہے ہیں، دو ریاستی حل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دو ریاست بن جائے اور آپ لوگ اس پر راضی ہو جائیں۔ اگر دونوں فریق راضی ہو جاتے تب تو مسئلہ ٹھیک تھا، لیکن اگر جس کی حکومت تھی، جس کی ریاست تھی، اگر وہ قوم راضی نہیں ہوئی تو پھر کسی پر آپ فیصلہ تھوپ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں پر آپ کا ثالثی کا کردار تھا۔ آپ کسی ایک کی طرف سے فیصلہ نہیں کر رہے تھے، آپ مصالحت کروا رہے تھے، آپ ثالثی کر رہے تھے۔ تو یہ بھی یونائٹڈ نیشن کا جو فیصلہ ایک فریق نے نہیں مانا صرف اس وجہ سے کہ یہ تنظیم قوت تنفیذ نہیں رکھتی ہے۔
تو اسی لیے اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر جنگ شروع ہو جائے، کوئی ملک دوسرے کمزور ملک پر حملہ کر دے، تو جنگ کو روکنے کی اس کے اندر صلاحیت اور استطاعت نہیں ہے، تو اسی لیے اس کی کوئی بات مانتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے قضیہ فلسطین۔